بھتیجے سے پیار ہوتا ہے بڑا، بعض خالائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے بھانجے سے پیار ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میری بڑی خدمت کی ہے، میں قبر میں لیٹ گیا ہوں، جب قبر میں لیٹا ہوں تو قبر جنت کا باغ بن گئی ہے، پھر دعا مانگی ہے تو اللہ نے میری چچی جان کی بخشش فرما دی ہے۔ دوستو پتہ چلا دعا مانگنا نیا کام نہیں ہے، دعا مانگنا سنت رسول ہے۔ اب یہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں یار یہ ختم پڑھنے والے ہیں، یہ درود والے ہیں، یہ 100 سالہ درود ہے، یہ پرانا درود نہیں ہے، پرانا سلام نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن تو بھائی نیا نہیں ہے نا، اب قرآن کا مطالعہ کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ او ایمان والو میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ جناب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، محمد یاسر، کیا بات ہے، پیارا نام ہے یاسر صاحب۔ حاجی عبدالشکور صاحب کو آپ نے سلام پڑھتے ہوئے دیکھا، گواہی دیتے ہو نا؟ جو بندہ سلام پڑھتے ہوئے گیا، درود پڑھتے ہوئے گیا، جب قبر میں جائے گا، امام بخاری امام مسلم جس حدیث کو دونوں روایت کرے نا امام، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ قبر میں وہ آخری سوال جو ہے وہ اہم سوال ہوگا، بتا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ ما کنتا، تیرا عقیدہ دنیا میں کیا تھا؟ آج والا نہیں، جو دنیا میں تھا۔ تو خالد صاحب غلام رسول کے والد صاحب حاجی عبدالشکور صاحب، میرا وجدان کہتا ہے حضور نے فرما دیا ہوگا ملائکہ نہ پوچھو میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ تو مجھ پر سلام پڑھتا رہا، مجھ پر درود بھیجتا رہا، میری میلاد کی محفلیں سجاتا رہا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں جن کو جاگتے ہوئے 72 یا 74 مرتبہ نبی کا دیدار ہوا ہے۔ انور شاہ کشمیری لکھتا ہے 28 مرتبہ دیدار ہوا ہے، چلو 28 کو مان لو، 74 کو مان لو، بڑی عظمت والے ہیں۔ فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کا میلاد منائے گا محبت سے منائے گا، جن فرمایا قبر میں جب جائے گا ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ بتا ان محبوب کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، وہاں کملی والے خود فرما دیں گے ملائکہ میرے بارے میں نہ پوچھو میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ تو میری میلاد کی محفلیں سجاتا تھا۔ اب تمہاری مرضی ہے میلاد سے پیچھے ہٹ جاؤ، اگر میلاد مناؤ گے کملی والے فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، ڈرا نہ کرو کسی سے، حضور کے میلاد کی محفل کو سجایا کرو، گھروں میں محفل کو سجایا کرو، اور جب محفل سجاؤ گے اور انشاءاللہ اس گھر میں کوئی بعید بات نہیں ہے کہ سرکار کی جلوہ گری بھی ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر جگہ جلوہ گری، جہاں نبی کی مرضی آئے، اس واسطے سے کہنے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کوئی بعید نہیں، سونے دی مہربانی ہو جائے۔ امام شرف الدین بشیری نو کملی والے آکے جلوہ بھی کھان دینے، سرکار اپنی پاک چادر عطا فرما دینے، یہ اتھے تشریف لیا سک دینے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نو کملی والے جلوہ کران دینے، آل حضرت احمد رضا نو اپنا جلوہ کران دینے، غوث پاک نو جلوہ کران دینے، کوئی بعید بات نہیں۔ آج خالد صاحب دے گھر، حاجی عبدالشکور دے گھر بھی سرکار دی جلوہ گری ہو جائے، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا چراغاں یا
میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا حاجی عبدالشکور صاحب قبر دے اندر گئے ہوں گے آمینہ دلال دی جلوہ کری ہوئے گی سرکار نے پوچھا ہوئے گا حضور نے فرمایا ہوئے گا کہ میرا غلام ملائکہ چھوڑ دے وہ کہ حاجی صاحب نے عرض کی تھی ہوئے گی ملائکہ رک جاؤ سوال پھر کرنا دعونی اسلی رک جاؤ میرا لجپال آگے آئے میرا محبوب آگے آئے میرا کملی والا آگے آئے میرا محبوب آگے آئے کہ دی خاطر ساری زندگی میں ترلے لائے زیارت نہیں ہوئی آج زیارت بھی ہوں دیئے ملائکہ رک جاؤ پہلے میں درود پڑھ لوا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وہ میرا لاشا کہ خیال ہے حالی صاحب بیٹھے رہن گے یا کھڑے ہو جاؤں گے جڑے اتھے سلام واسطے کھڑے ہو جاندے نے جدو سلام ہوتا ہے تو سارے ہاتھ بن گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضور آ گئے ہے انتظار ہوتا ہے شاید آ جائے اور بولو یہ جو لوگ بکتے ہیں نا کہتے ہیں یار سننی اس لیے کھڑے ہیں کہ حضور آ گئے نہیں یہ حضور کی مرضی ہے یہ سرکار کی مرضی ہے جہاں تشریف لے جائیں حضور کے جانے پر پابندی کوئی نہیں ہے اگر دنیا میں سلام پڑھتا ہے تو قبر میں بھی سلام پڑھے گا حاجی صاحب نے سلام پڑھا ہوگا اور پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا تو حاجی عبدالشکور ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاؤں گے اور پڑھتے ہوں گے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے دعا دے مکھڑے والے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا حاجی صاحب نے ہاتھ بنے ہوں گے کہ میرے مصطفیٰ دا جلوہ کیتا ہوئے گا حضور دی نعت پڑھی ہوئے گی اور کہندے ہوں گے تیبہ والمومایا تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجہ پھر بھی تم آیا ایک سونا تو دوجا پھر بھی تم آیا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں کملی والے آقا دی جلوہ گری ہوئی ہوئے گی حاجی صاحب نے سرکار دا نظارہ کیتا ہوئے گا اور آئے میری مزار میں وہ گھنگھٹ اتار کے واہ کملی والے آقا ساری زندگی یہ تکتے رہے نظارہ نہ ہوا آج قبر میں نظارہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے کہنے دو جب نبی کی دید ہوگی ہم سب کی بولو ہم سنیوں کی وہ دی عید ہوگی مل کے کہہ دو آئے میری مزار میں وہ گھنگھٹ اتار کے آئے میری مزار میں گھنگھٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے
کہ سرکار نے جانا تے ہے نا ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے ہوں گے سونیا نہ جا رک جا ٹھہر جا اتنی ہی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اے سونیا مازاق دے کاجل والیا ساری زندگی گزار دیتی ہے ساری زندگی گزاریے اس لالچ دے کی قبر دے اندر سرکار آمن گے کملی والیا اتنی ہی جلدی کیا ہے ذرا